بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یمن میں امریکہ کے تازہ حملے، حوثیوں کی ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ انصار اللہ نے کہا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ برطانیہ اور امریکہ کے جہاز جائز ٹارگٹس ہوں گے، حوثیوں نے دی وارننگ، کہا حق و باطل کی لڑائی ہے۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال کا مارکیٹس پر اثر، تیل کی قیمت $2 بڑھ گئی، بلنکن نے کیا فکر مندی کا اظہار۔ حماس نے خان یونس میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر مار گرایا، 24 گھنٹوں میں 135 فلسطینی جاں بحق۔ مغربی کنارے میں یہودی بستی پر حملے کی کوشش، اسرائیلی فوجی زخمی، 3 فلسطینیوں کو گولی مار دی گئی۔ غزہ جنگ کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، 35 ملکوں کے 121 شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ تائیوان میں نئے صدر اور پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹنگ، شروعاتی نتیجے حکمراں پارٹی کے حق میں۔ کھرگے انڈیا بلاک کے چیئرپرسن ہوں گے، نتیش کمار نے کنوینر کا عہدہ قبول نہیں کیا، چیف منسٹر بہار کے مستقبل پر قیاس آرائیاں۔ اروند کیجریوال کو ای ڈی کا تازہ سمن، 18 جنوری کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا گیا، عام آدمی پارٹی کو گرفتاری کا ڈر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے شروعات کرتے ہیں۔ امریکہ کی فوج نے ایک بار پھر یمن میں حوثیوں کی ریڈار سائٹ پر حملے کیے۔ ایک بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ جہازوں پر حملوں کی حوثیوں کی صلاحیتوں کو کم کرنے کے مقصد سے ریڈار پر حملے کیے گئے۔ سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر کہا کہ یو ایس ایس کارنی جہاز نے ٹام ہاک میزائلز کا استعمال کرتے ہوئے یہ حملے کیے۔ یہ جمعے کے بعد امریکہ کی ایک اور کارروائی ہے۔ جمعے کی صبح سے پہلے امریکہ اور برطانیہ نے مل کر حوثیوں پر حملے کیے تھے۔ حوثیوں کے ٹیلی ویژن چینل نے بھی خبر دی ہے کہ امریکی حملے میں دارالحکومت صنعاء کے الدلائمی علاقے میں ایک اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں کی تنظیم انصار اللہ نے کہا کہ تازہ حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مادی نقصان پہنچا۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال، خاص طور پر یمن میں امریکہ اور برطانیہ کی کارروائیوں کا اثر مارکیٹس پر پڑنے لگا ہے۔ تیل کی قیمت میں $2 فی بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری اینٹونی بلنکن نے آئل مارکیٹس پر مڈل ایسٹ کے حالات کا اثر پڑنے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے کہا کہ اب برطانیہ اور امریکہ کے جہاز ان کا جائز ٹارگٹس ہوں گے۔ حوثیوں کے انصار اللہ تحریک کے عہدیدار محمد البقیتی نے المنار ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یمن برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ سیدھے ٹکراؤ کے مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ صہیونی دشمن کے ساتھ غزہ پٹی میں نسل کشی میں شامل ہے اور یہ لڑائی حق و باطل کی لڑائی ہے۔ انصار اللہ کے عہدیدار نے کہا کہ فلسطین کے لیے یمن اور لبنان کی تائید سے امریکہ اور اس کے اتحادی ڈرے ہوئے ہیں۔ بقیتی نے سعودی عرب اور یو اے ای کو ریڈ سی میں امریکہ کی سرگرمیوں میں شامل ہونے اور ساتھ دینے کے خلاف خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب اور امارات یمن کے خلاف جارحیت میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ان کے اہم مرکزوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ نے جمعے کو برطانیہ کے ساتھ مل کر یمن کے 5 علاقوں میں 77 میزائل داغے تھے۔ ان حملوں میں حدیدہ، تعز، حجہ، صعدہ اور صنعاء کے علاوہ بعض دوسرے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں 5 لوگ ہلاک ہوئے اور 6 لوگ زخمی ہوئے۔ انصار اللہ تحریک کے عہدیدار نے کہا کہ امریکہ یمن میں حملے کرتے ہوئے اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ یہ بحران اس وقت پیدا ہوا تھا جب غزہ میں اسرائیل کے حملوں پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی میں حملے شروع کیے تھے اور اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تھا۔ ریڈ سی سے عالمی تجارت کا تقریباً 20% حصہ گزرتا ہے۔ نومبر سے حوثیوں نے کئی حملے کیے ہیں۔
ان حملوں کی وجہ سے عالمی سپلائی چین اور آئل مارکیٹ متاثر ہونے کا ڈر ہے۔ اب غازہ کے محاذ کی بات کرتے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے ساؤتھ غازہ کے خان یونس میں اسرائیل کے ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو سرفیس ٹو ایئر میزائل کے ذریعے مار گرایا گیا۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ اتوار کو غازہ جنگ کے 100 دن پورے ہو جائیں گے۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس نے خان یونس کے قریب 4 اسرائیلی ٹینکس اور ایک فوجی گاڑی کو الیاسین 105 میزائل سے نشانہ بنایا۔ غازہ میں اب تک اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 23,843 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 60,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ ہفتے کو بھی اسرائیل کے حملے جاری تھے۔ کل رات رفح کے گھر پر اسرائیل کے حملے میں 14 فلسطینی جاں بحق ہوئے، ان میں 2 سال کی ایک بچی بھی شامل ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 135 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 312 زخمی ہوئے۔ ادھر مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے کئی مقامات پر دھاوے جاری رکھی۔ اسرائیلی فوج نے 3 فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور دعویٰ کیا کہ ایک یہودی بستی پر حملے کو ناکام بنایا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ مغربی کنارے میں ایک یہودی بستی پر خطرناک حملے کی سازش کی گئی تھی۔ اس حملے کے دوران اسرائیل کا ایک فوجی زخمی ہوا اور دوسرے سپاہیوں نے حملہ آور فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس دوران مغربی کنارے کے ایک ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فوج کے دھاوے کے دوران ایک فلسطینی لڑکا زخمی ہوا۔ جب سے غازہ جنگ شروع ہوئی مغربی کنارے میں بھی تناؤ ہے اور جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ مغربی کنارے میں تقریباً روز دھاوے ہو رہے ہیں اور روز سینکڑوں یا درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ 3 فلسطینیوں کی ہلاکت کا واقعہ مغربی کنارے کے راوا ٹاؤن میں پیش آیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ ان فلسطینی حملہ آوروں کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود ضبط کیے گئے۔ یہ لوگ یہودی بستی کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں نئے حملے کیے۔ آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں حزب اللہ کے ٹیرر سیل کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ان جھڑپوں میں کئی حزب اللہ فائٹرز ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس اور اسلامی جہاد کی قید میں رہنے والے اسرائیلیوں کے رشتہ داروں نے ان کی قید کے 100 دن پورے ہونے کے موقع پر اتوار کو کئی احتجاجی پروگرامز کا اعلان کیا ہے۔ نتنیاہو حکومت پر ان ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کی طرف سے کافی دباؤ ہے۔ 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران فلسطین کے مزاحمت کاروں نے 200 سے زیادہ اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ابھی 100 سے زیادہ اسرائیلی ان کی قید میں ہیں۔ مڈل ایسٹ کی خبریں جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غازہ جنگ روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ دنیا بھر کے 121 سے زیادہ شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ ان شہروں کا تعلق 45 ملکوں سے ہے۔ فلسطین کے حامیوں نے ہفتے کو احتجاج کی اپیل کی تھی۔ احتجاجیوں نے یمن پر حملے روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے وقفے سے ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں جن میں زیادہ تر مغربی ملکوں کے مظاہرے شامل ہیں۔ خاص طور پر آسٹریلیا میں مسلسل مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ملیشیا کے کوالالمپور میں فلسطینیوں کے حامیوں نے مظاہرہ کیا۔ احتجاجیوں نے امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور انہیں اسرائیل کے بائیکاٹ پر زور دیا۔ جن شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں ان میں لندن، پیرس، ویانا، برلن، جوہانسبرگ، عمان، واشنگٹن، شکاگو، صنعاء، تہران شامل ہیں۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے عراق اور سیریا میں امریکی فوجیوں پر کم سے کم 130 حملے کیے گئے ہیں۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل نے یہ اطلاع دی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے جہاں پر عراق اور سیریا میں شیعہ تنظیموں نے حملے کیے، وہیں امریکہ نے بھی ان تنظیموں کے خلاف حملے کیے ہیں اور ان تنظیموں کا تعلق ایران سے بتایا جاتا ہے۔ اب کچھ دوسری خبریں۔ تائیوان میں نئے صدر کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ یہ ووٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب چائنا کی طرف سے نئی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ صدر کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو بھی چنا جا رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں چائنا کی زی جن پنگ حکومت نے تائیوان کے تعلق سے پالیسی سخت کر دی ہے۔ تائیوان کسی وقت چائنا کا ہی حصہ تھا، لیکن 40 کے دہے میں چائنا کی سول وار میں مین لینڈ چائنا میں کمیونسٹوں کا قبضہ ہو گیا اور قوم پرست تائیوان فرار ہو گئے، وہاں پر اپنی رٹ قائم کی۔ تب سے تائیوان اور چائنا الگ ہیں۔ ووٹنگ شام 4 بجے تک جاری رہی۔ چائنا کا کہنا ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے اور وہ کبھی بھی تائیوان کو چائنا میں شامل کر لے گا، لیکن تائیوان کے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اب چائنا میں شامل ہو۔ وہ اپنی الگ پہچان قائم رکھنا چاہتے ہیں۔
پچھلے 8 برسوں میں چائنا اور تائیوان کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ خاص طور پر موجودہ صدر سائی انگ وین نے سخت پالیسی اپنائی تھی جس کی وجہ سے چائنا ان سے کافی ناراض تھا۔ وہ تائیوان کی پہلی خاتون لیڈر ہیں۔ ان کی جگہ لینے کے لیے 3 امیدواروں میں سخت مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ امیدوار لائپنگ، ہویون اور نوین ہیں۔ اس دوران رجحانات اور شروعاتی نتیجوں سے پتہ چلتا ہے کہ حکمران جماعت کو لیڈ حاصل ہے۔ ان الیکشن سے تائیوان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ اب انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ صدر کانگریس ملکارجن کھرگے کو انڈیا اتحاد کے چیئرپرسن کی حیثیت سے چن لیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کافی غور و فکر کے بعد کھرگے کو چنا گیا ہے۔ اس عہدے کے ایک اور دعوے دار بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار تھے۔ انڈیا اتحاد میں شامل جماعتیں لوک سبھا الیکشنز میں سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں بات چیت کر رہی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں چاہتی ہیں کہ وہ مل کر لوک سبھا الیکشنز میں بی جے پی، نریندر مودی اور این ڈی اے کا مقابلہ کریں۔ ترنمول کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے ہفتے کی میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ شریک جماعتوں نے کہا کہ قومی سطح پر اپوزیشن اتحاد ضروری ہے اور ریاستی اختلافات قومی سطح پر اتحاد میں رکاوٹیں نہیں بننا چاہیے۔ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کانگریس کے ساتھ صلح کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح عام آدمی پارٹی بھی آسانی سے کانگریس کو سیٹیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے۔ بعض مسائل پر ممتا بنرجی اور کانگریس کے بیچ بھی اختلافات ہیں۔ معلوم ہوا کہ انڈیا اتحاد کی میٹنگ میں نتیش کمار نے کنوینر کے عہدے کی پیشکش قبول نہیں کی۔ اس دوران نتیش کمار کے مستقبل کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ نتیش کمار دل بدلنے کی ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ کانگریس عہدیداروں نے کہا کہ کھرگے کے نام پر اتفاق رائے ہوا۔ پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں دورہ کیا جس پر انڈیا نے اعتراض کیا۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں بتایا کہ یہ انڈیا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔ خارجہ سیکریٹری نے اس سلسلے میں دہلی میں برٹش ہائی کمیشن سے احتجاج کیا۔ انڈیا پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو اپنا اٹوٹ حصہ بتاتا ہے۔ بنگال کے پرولیا میں سادھوؤں پر حملے میں ایک سیاسی تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ ان سادھوؤں پر کڈنیپنگ کے شبے میں حملہ کیا گیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں 12 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا۔ پتہ چلا ہے کہ سادھو اور اس کے 2 بیٹے سنکرانتی تہوار کے موقع پر ایک کرائے کی گاڑی میں گنگا ساگر پہنچے۔ بعض لوگوں نے شبہ ظاہر کیا کہ وہ کڈنیپرز ہیں اور ان پر حملہ کر دیا ہے۔ اس دوران بی جے پی نے الزام لگایا کہ ریاست میں لا اینڈ آرڈر ٹھپ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ترنمول کانگریس نے بی جے پی کے الزامات کو رد کر دیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی کے چیف منسٹر اور عام آدمی پارٹی لیڈر اروند کیجریوال کو دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم کیس کے سلسلے میں تازہ سمن جاری کیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ 18 جنوری کو ای ڈی میں پیش ہوں۔ اب تک کیجریوال سمنس کو نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کو ڈر ہے کہ کیجریوال کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ بی جے پی کیجریوال کو 2024 کے لوک سبھا الیکشنز میں حصہ لینے سے روکنا چاہتی ہے۔ پہلے ہی عام آدمی پارٹی کے بعض لیڈرز جیل میں ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یمن میں امریکہ کے تازہ حملے، حوثیوں کی ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ انصار اللہ نے کہا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ برطانیہ اور امریکہ کے جہاز جائز ٹارگٹس ہوں گے۔ حوثیوں نے دی وارننگ، کہا حق و باطل کی لڑائی ہے۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال کا مارکیٹس پر اثر، تیل کی قیمت $2 بڑھ گئی۔ بلنکن نے کیا فکر مندی کا اظہار۔ حماس نے خان یونس میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ 24 گھنٹوں میں 135 فلسطینی جاں بحق۔ مغربی کنارے میں یہودی بستی پر حملے کی کوشش، اسرائیلی فوجی زخمی، 3 فلسطینیوں کو گولی مار دی گئی۔ غزہ جنگ کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، 35 ملکوں کے 121 شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ تائیوان میں نئے صدر اور پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹنگ، شروعاتی نتیجے حکمراں پارٹی کے حق میں۔ کھرگے انڈیا بلاک کے چیئرپرسن ہوں گے۔ نتیش کمار نے کنوینر کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ چیف منسٹر بہار کے مستقبل پر قیاس آرائیاں۔
اروند کیجریوال کو ای ڈی کا تازہ سمن 18 جنوری کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا گیا، عام آدمی پارٹی کو گرفتاری کا ڈر۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ سب کو دن کی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔